جیسے مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام کتنا گہرا اور کتنا محتاط اور کتنا فصیح و بلیغ ہے۔ اس موقع پر در حقیقت کا لفظ عمدن سوچ کر داخل کیا گیا ہے، محاورتاً نہیں۔ فرمایا سب میری بیعت کرتے وقت یہ کہتے ہیں میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، لیکن در حقیقت کتنے ہیں جو رکھتے ہیں یا رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ بس فرمایا جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص پورے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بدعملی سے، یعنی شراب سے اور قمار بازی سے یعنی جوئے سے، بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اب یہ تحریر اکثر دلوں پر بہت بوجھل ہے، کیونکہ ہر بدی اگر اپنی انتہا میں نہیں تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں انسان کے اعمال میں نہیں تو اس کے دل میں پنپ رہی ہوتی ہے، اس کی نیتوں میں داخل ہوتی ہے، تمنا بن چکی ہوتی ہے۔ اور انسان کی راہ میں اگر کوئی اس کی اور اس کی بدی کی راہ میں اگر وہ چیز حائل ہے تو خواہش کی کمی نہیں، بے اختیاری حائل ہوتی ہے۔ بہت سے معصوم ایسے ہیں جو مجبور ہیں، بے اختیار ہیں، ان کی بدی تک پہنچ نہیں ہوتی، پہنچ ہو اور پھر نہ کریں، یہ نیکی ہے۔ اور اسی مضمون کو مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اگر تمہاری نیتوں میں داخل رہیں تو تم تبتل کبھی اختیار نہیں کر سکتے۔ نیتوں کو پاک صاف کرو، نیتوں کی گہرائیوں سے جڑوں کو اکھیڑ کے باہر پھینک دو، پھر دعا کرو تو پھر دیکھو کہ کس طرح نیکی اسی سرزمین میں جڑیں پکڑتی ہے جہاں پہلے بدیاں پنپ رہی تھیں۔ فرمایا ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہمارے جوڑے ہیں جن کی زندگیاں اسی لیے برباد ہوئیں کہ کہیں خاوند بیوی سے خیانت کر رہا ہے، کہیں بیوی خاوند سے خیانت کر رہی ہے، اور یہ خیانت کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں کمی، چوری چھپے کچھ تعلقات قائم رکھنا، یا ایک ملکیت کو دوسرے کے سپرد کر دینا، یہ تفاصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر انسان کے زندگی کے دائروں میں میاں بیوی کے تعلقات کا دائرہ بھی بہت وسیع دائرہ ہے، اور اس دائرے میں بارہا ہر قسم کی خیانت کے مضمون جگہ پا جاتے ہیں۔ ان موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ قول پیش نظر رکھ کے غور کریں، ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ اپنے تعلقات کو نہیں توڑ سکتے۔ ایک شخص ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے جہاں دین پر تانآمیزی ہو رہی ہوتی ہے، تخفیف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے فیصلوں کو، کبھی خلیفہ وقت کے، کبھی امیر کے، کبھی کسی اور عہدیدار کے، کبھی صدر مجلس خدام الاحمدیہ کے فیصلے کو، کبھی دوسرے عہدیداران کے فیصلوں کو تخفیف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس پر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ لو جی یہ دیکھو یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیا فضول بات ہے، کیا معنی رکھتی ہے۔ کئی قسم کے جو تمسخر کے فقرے کسے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی مجلس میں بعض لوگ جا کے بیٹھتے ہیں اور اس مجلس سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جب دین کی تخفیف کو دیکھتے ہو، اور تفصیل بیان نہیں فرمائی، ہر قسم کی تخفیف اس میں شامل ہے، تو اس وقت تک اس مجلس سے الگ ہو جایا کرو جس وقت تک یہ مضمون جاری ہے۔ یہ بہت ہی وسیع حوصلے کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مستقلاً ان سے قطع تعلق کر لو، کیونکہ اگر ہر بدی پر فوراً پورا قطع تعلق اختیار کر لیا جائے تو ایسے لوگوں کی اصلاح پھر کیسے ممکن ہوگی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کلیتاً ایک مکمل الگ سوسائٹی بن جائیں اور جن کا بدوں کے ساتھ کسی قسم کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ قرآن کریم نے کس حکمت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا کہ جب تک وہ مجلس بد ہے اس مجلس میں تم نے نہیں بیٹھنا، تم بغیرت ہوگے اگر اس میں بیٹھو گے، اور تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اگر تم بیٹھو گے۔ ہاں جب وہ مجلس بدیوں سے پاک ہو چکی ہو اور رنگ اختیار کر چکی ہو پھر بے شک ان میں واپس جایا کرو اور ملا کرو تاکہ تمہاری نیکی کا اثر ان پر پڑے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اب صرف بیٹھنے کو منع نہیں فرمایا، فرمایا ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ بغیرت بنتا ہے۔ ہاں میں ہاں ملانا لفظاً ہی نہیں بلکہ خاموش رہنے کے نتیجے میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی ایک انسان ایک بد بات کو سن رہا ہے اور یا اس کے خلاف کھل کر اپنے معافی الضمیر کو، اپنے دل کی بات کو بیان نہیں کرتا یا چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، ایسا شخص عملاً اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بس ہاں میں ہاں ملانے کا سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجالس میں جہاں دین کو تخفیف یعنی حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو اور دین پر مذاق اڑائے جا رہے ہوں، ایسا شخص جو وہاں سے نہیں اٹھتا اور عملاً ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، فرمایا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہر ایک زانی، فاسق، شرابی، خونی، چور، قمار باز، خائن، مرتشی، غاصب، ظالم، دروغ گو، جال ساز اور ان کا ہمنشین یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جو عملاً معید بن چکا ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدیاں ہیں ان کے ساتھ تعلقات ایسے بڑھا لیتا ہے کہ دراصل ان سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہمنشین سے مراد اتفاقاً یا کچھ دیر کے لیے کہیں بیٹھنے والا یا ساتھ پھرنے والا مراد نہیں ہے۔ ہمنشین ایک محاورہ ہے، جیسے شرابیوں کے ہمنشین ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ پی بھی لیتے ہیں، اگر نہ بھی پیتے ہوں تو لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں اس مجلس کا۔ تو ہمنشین سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی ان سب بدیوں میں کسی نہ کسی رنگ میں یا معید ہوتے ہیں یا ان کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ مجلسیں ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تبھی وہ ان میں اٹھنا بیٹھنا اپنا ایک مستقل شعار بنا لیتے ہیں، زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ فرمایا وہ سب میری جماعت میں سے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ان کا ہمنشین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہاں یہ تہمتیں لگانے کا ذکر اس پہلے مضمون کے ساتھ جو داخل ملا دیا ہے، یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے تہمتیں لگانے والوں کے حالات پر غور کیا ہے اور کافی مختلف قسم کے ایسے حالات سامنے آتے ہیں، ان پر غور کا موقع ملتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہر تہمت لگانے والا خود کسی بدی میں مبتلا ہوتا ہے، اور تہمت لگانا اس بدی کو چھپانے یا اس بدی کا جواز ڈھونڈنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کسی خاص گناہ میں ملوث ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور شخص ایسا پاک باز ہے جس کی سوسائٹی میں عزت اور قدر ہے، اگر دیکھتا ہے کہ ایسے شخص پر تہمت کا موقع مل گیا ہے، یعنی ممکن ہے حالات کے نتیجے میں لوگ اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ شخص بھی اس بدی میں مبتلا ہے، تو وہ ضرور وہاں تہمت لگائے گا، اور عملاً یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ لوگ سب یہ کر رہے ہیں تو اب ہم پر باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھو جی پردے میں کیا کیا کرتی ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں، اور میری بے پردگی پہ اعتراض ہے، اور اس کی ادائیں دیکھو جی اپنی کیا ہیں۔ ہر تہمت کے پیچھے ایک احساس کمتری ضرور ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص احساس کمتری سے پاک ہو
اور تہمتیں لگانے کا عادی ہو۔ میرے اس بیان کو آپ اپنے تجربے پر اطلاق کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر تجربے کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان کی ایسی کمزوری نظر آئے گی، ہر تجربے کی روشنی میں آپ کو تہمت لگانے والوں کی کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری نظر آئے گی جس پر عملاً پردہ ڈالنے کے لیے، جس کا جواز مہیا کرنے کی خاطر وہ معصوموں کو الزامات سے چھیدتے ہیں اور ان کے دل زخمی کرتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بدیوں کا ذکر کرنے کے بعد جو یہ فرمایا، اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، یہ سب زہریں ہیں، تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح بچ نہیں سکتے، اور تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں۔ وفاداری کا عہد تبتل کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا، وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ بس آج اسی حد تک یہ مضمون بیان کر کے اب اجازت چاہتا ہوں، اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔